الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصينا في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يتبع المرسلين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا نزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزمون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد. نعي سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعجل فرجه فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وكاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك من اختار الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو وولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد حدثت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطر في الكساء وأومها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال النبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفادا شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا فرج الله هما إلى يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلى يمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة إلى يمين فقال علي إذا والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد دستر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی جب دستر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے چاہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زکچتی یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی جنایا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی جنایا غازی ڈوب میں ٹوٹا سجر تجھ سے آباد تگر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو بخدا جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی جنایا غازی محمد محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ يا علي يا علي بار دیگر باہوں سے بلند سروات دریا ہے خون کا
لشکر یزیدیت کا بھی پیاسا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ نوحہ سنا رہا ہے سکینہ کی پیاس کا، نوحہ سنا رہا ہے سکینہ کی پیاس کا، ہاں وہ علم پہ نقش جو ابھرا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ فروا سے کہہ دو آ کے وہ قاصر کو دیکھ لے، فروا سے کہہ دو آ کے وہ قاصر کو دیکھ لے، کتنا حسین ماتھے پہ صحرا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ اکبر کو ایسے حال میں دیکھا حسین نے، اکبر کو ایسے حال میں دیکھا حسین نے، برچھی ہے دل ہے زخم ہے دھارا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ ماں کو خبر نہ تھی کہ تبسم کے ساتھ ساتھ، ماں کو خبر نہ تھی کہ تبسم کے ساتھ ساتھ اصغر کو کھیل کھیلنا آتا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ اشام کہہ کے روتا ہے بنحال جو امام، اشام کہہ کے روتا ہے بنحال جو امام، اس کے ہر ایک اشک میں قطرہ ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ کچھ بولتا نہیں ہے جو قتل حسین پر، کچھ بولتا نہیں ہے جو قتل حسین پر، الزام اس بشر پہ بھی آتا ہے خون کا، کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خون کا۔ تاریکیوں میں اب تو مصدق نہ جاؤ تم، تاریکیوں میں اب تو مصدق
نہ جاؤ تو پیاسوں نے کیوں چراغ جلایا ہے خود کا کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خود کا لشکر یزیدیت کا بھی پیاسا ہے خود کا کرب و بلا کے دشت میں دریا ہے خود کا محمد والے محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ مرحوم حسن علی گرجانی، مرحوم نور بانو بھائی، مرحوم بچو علی پٹیل، مرحوم نور بانو بھائی، مرحومہ رضیہ بانو، مرحوم ممتاز علی، مرحوم حیدر علی اور تمام مرحوم مومنین و مومنات کے ساتھ آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ ویسے لوگ تو کم ہیں لیکن ذرا مجلس کا ماحول بن جائے تو حبیب خدا خاتم الانبیاء باوان بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حقیقت یہ ہے کہ خطابت تو میرا نہ شعبہ ہے نہ میرا فن ہے. مجھے مصائب پڑھنے کے لیے کہا تھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ مصائب سے پہلے نوجوان لوگ بیٹھے ہیں تو دو تین باتیں کچھ گزار کر دی جائے. اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا کہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے، اس لیے کہ میں تو خود ہی طالب علم ہوں. جو علماء اور ذاکرین سے سنتے آئے ہیں اتنے سالوں میں، بس وہ دہرانا ہے مجھے تاکہ میرے لیے بھی یادداشت وہ پھر سے ابھر آئے اور
آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کر لیں، اور انشاءاللہ وقت سے پہلے ہی مجلس میں تمام کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ کل ورکنگ ڈے ہے، 30-35 منٹ کی زحمت ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی وہ یہ ایسی آیت ہے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اس آیت کو۔ یہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں سے ہے کہ جو عام طور پر بہت زیادہ مقبول کا کہنا چاہیے کہ ذاکرین اسے پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن مجید کا سورہ ہے الذاریات، اور 51واں سورہ ہے، اور اس کی یہ 56 آیت ہے، اور اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ اس کا صاف صاف ترجمہ جو لٹرری ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن کو اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے۔ یہ تو اس کا لٹرری ترجمہ ہے۔ میرے استاد علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام ہوں، اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ادبی ترجمہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ کوئی بھی ترجمہ ہم لیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہو جاتی ہے کہ مقصد ہماری پیدائش کا، ہماری خلقت کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ اس کے علاوہ واضح قرآن کی آیت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خلقت کا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ عبادت کریں۔ اب یہاں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں، اس پر آپ بھی غور کریں اور میں بھی غور، ظاہر ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، کہ نماز تو 5 ٹائم کی واجب ہے، اور 5 ٹائم کی نماز کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ مطلب یہ کہ تعقیبات کو اور مستحبات کو اگر نکال دیا جائے تو واجب نماز تو 5 ہی ہے۔ اور بھی واجب نمازیں ہیں جیسے نماز آیات ہیں، وعلیکم السلام، اور بھی واجب نمازیں ہیں جیسے نماز آیات، لیکن ابھی اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ نماز آیات تو ویسے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اصل جو واجب نمازیں وہ تو 5 ہیں، اور واجب نمازیں جیسے مرحوم والدین کی نماز بڑے بیٹے پر ہے، وہ اس کو چھوڑتے ہوئے صرف 5 نمازیں۔ لیکن اگر جس آیت پہ غور کیا جائے تو یہ تو کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ عبادت کرے، تو ایسے میں تو 5 17 رکعت نماز نہیں ہونی چاہیے تھی واجب، اس میں تو 1000 رکعت کم از کم ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے نا، 1000 رکعت ہونی چاہیے تھی۔ اور ماہ مبارک رمضان کے 1 مہینے کے روزے جو ہے کبھی 30 کبھی 29، وہ اتنے ہی ہوتے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ تو ماہ مبارک رمضان میں بھی 3 روزے ہیں، 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں۔ تو اگر مقصد خلقت یہی ہوتا تو سارے سال کے روزے ہونے چاہیے تھے واجب، ہر روز 365 دن ہم پر واجب ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حج بھی سال عمر میں 1 مرتبہ واجب ہے، 1 مرتبہ جس نے کر لیا، اور اس کی بھی شرائط ہے، مطلب یہ کہ استطاعت ہونی چاہیے اور بہت سارے اس کے وہ۔ تو اگر استطاعت ہوتے ہوئے بھی 1 ہی بار واجب ہے، اس کے بعد جتنی بھی استطاعت ہو اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، 1 بار ہو گیا حج تو ہو گیا، وہ واجب تو آپ سے پورا ہو گیا۔ لیکن اگر عبادت کا اتنا ہی جو اس آیت میں جتنا کہا گیا ہے کہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے،
تو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا تو ہر سال حج جہاں سعودیوں کو اتنا فائدہ ملتا ہے اور بھی مل جائے، اتنا جہاں پہ لوٹتے ہیں وہ اور بھی لوٹیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز اور روزہ اور حج اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ عبادت میں شامل کر رہا ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے اب میرا بیٹا ہے، صبح 7 بجے میں نے دیکھا کہ وہ تیار ہو کے کہیں جا رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ تو کہنے لگا ابو جاب پہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تم جاب پہ جا رہے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم عبادت کرو، اور تم یہ جاب واب کے چکر میں کہاں پھنس گئے ہو؟ مصلی بچھاؤ اور عبادت کرو۔ تو وہ میرے احترام میں تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن سوچے گا ضرور دماغ میں کہ یہ 60 سال کے ہو گئے ہیں تو ان کا ذرا سا، تو وہ یہ سوچے گا۔ لیکن ایک بات جو وہ کہے گا وہ یہ ہے کہ جب میں اسے کہوں گا کہ بیٹے جاب پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، عبادت کرو، تو وہ مجھ سے یہی کہے گا کہ بچوں کے لیے روٹی روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، وہ یہی کہے گا نا۔ اور ایسا ہے کہ نہیں ہے نا؟ مجھے آپ کی تائید چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ بچوں کے لیے روٹی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ لوگ جو جاب پہ جاتے ہیں وہ عبادت، بچے جو صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں وہ بھی عبادت، نوجوان لڑکے لڑکیاں جو یونیورسٹی جاتے ہیں وہ بھی عبادت، مزدور جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی عبادت۔ یہ ساری عبادتیں ہیں اور ہم سب یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو صبح اٹھ کر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو صرف آپ تو نہیں جاتے ہیں، وہ تو ہندو بھی جاتا ہے، سکھ بھی جاتا ہے، کرسچن بھی جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی جاتا ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، خدا ہی کا انکار کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ خدا کی عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہی ہے نا کہ وہ خدا کا اقرار تو کرے۔ ہندو جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ بھی پوجا پاٹ کرتے ہوں لیکن وہ کسی خدا کو تو مانتے ہیں۔ کرسچن کا بھی ایسے ہی ہے کہ کسی خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن وہ کہ جو خدا ہی سے انکار کر رہا ہے وہ بھی جاب پہ جا رہا ہے، تو وہ کس کھاتے میں ہوگا؟ وہ تو عبادت نہیں کر رہا ہے۔ اچھا پھر وہ بچہ ہمارا جو ہے وہ جاب پہ جاتا ہے تو مجھے آ کے کہتا ہے کہ ابو ہم وہاں پر جو ہے میں تو جاب روزی کمانے جاتا ہوں تو یہ تو عبادت ہے، اور ہم وہاں پر سب مل کر، وہاں پہ ہندو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، اور ایک تو ایسا بھی بندہ ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتا، وہ سارے ہوتے ہیں اور ہم وہاں با جماعت عبادت کرتے ہیں۔ اب وہ عبادت تو نہیں ہوئی، تو وہ کیوں عبادت نہیں ہوئی؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ عبادت کیا ہوئی؟ تو عبادت جو ہے وہ عبادت واقع نہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں۔ ہم جو جاتے ہیں جاب پر، ہم جو اسکول جاتے ہیں، ہم جو فیکٹری جاتے ہیں، ہم جو دکان جاتے ہیں وہ عبادت ہے۔ وہ کیوں عبادت ہے؟ وہ اس لیے صلوات پڑھیے محمد والے۔ عبادت کی ایک بنیادی شرط ہے، وہ شرط پوری ہو جائے تو آپ کا ہر کام جو ہے یہ عبادت ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ پانی پئیں وہ بھی عبادت ہو جائے گا، آپ کھانا کھائیں وہ بھی عبادت ہو جائے گا۔ ایک شرط ہے صرف، اور یہ شرط آپ میں ہے ان میں نہیں ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے کہ ہر عبادت جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے۔ اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے تو وہ کام عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور ٹھیک ہے، سیلری تو اس کو بھی ملتی ہے، آپ کو بھی ملتی ہے، فائدہ تو اس کو بھی ہو رہا ہے، آپ کو بھی ہو رہا ہے، لیکن عبادت، اچھا آپ قربتاً الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟
اللہ کی قربت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے آپ دین کی، مذہب کی اور اللہ کی جو خوشنودی ہے اس پر آپ عمل کریں گے، چاہے وہ آپ کی روٹی روزی کمانا ہو، چاہے آپ کا سکول جانا ہو، چاہے آپ کا یونیورسٹی جانا ہو، حتیٰ کہ جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جو کھانا پکاتی ہیں وہ بھی اگر قربتاً کی نیت سے کریں کہ میں کھانا پکا رہی ہوں قربتاً اللہ، یہ قربت ہے، میں اپنے فیملی کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تو یہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ایک بار اور لگا لو. تو اب ہم لوگ یہاں فرش اعضاء میں بیٹھے ہیں، مجلس امام حسین سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ عظیم عبادت ہے، لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے جو کسی اور، وہ شرط قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ کا مطلب پھر وہی آتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ آپ مجلس سے نہ صرف یہ کچھ سیکھ کے جائیں گے، خلوص سے جائیں گے، سیکھ کے جائیں گے اور جو سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہوں گے. یہ ہے قربتاً الی اللہ. اب ہمارے یہاں بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے مجلسوں میں بھی، تو ہمارے یہاں جہاں بہت ساری بیماریاں اور جہاں بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پیدا ہوئی ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ یار وہ عباس راوجانی کے مجلس ہے تو یار وہاں منہ دکھانا ضروری ہے. تو وہ منہ دکھانا جو ہے وہ قربتاً الی اللہ میں نہیں آتا ہے، وہ تو سوشل ایک وہ ہو گیا نا. آپ اگر یہ نیت کریں کہ وہاں مجلس امام حسین کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، مصائب بیان کیے جائیں گے تو میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جائے گا، تو وہ تو ہے. ہمارے یہاں پھر اچھا اس میں پھر صرف یہ سامعین کا نہیں ہے، میں سامعین کو کیوں برا کہوں، اس میں تو بہت سے اور بھی شعبے اس کے ہیں جس میں سب شامل ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خرابی تو ہے. جیسے پڑھنے والے، ان کے بھی نیت ضروری نہیں کہ نیت خالص ہو ان کے لیے بھی قربتاً الی اللہ. اگر وہ مجلس پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نیت ضروری ہونی چاہیے اس کے لیے بھی کہ وہ یہ مجلس قربتاً الی اللہ کے طور پہ پڑھے، کہ وہ کچھ پہنچائے، اہل بیت کے فرامین پہنچائے. امام ہمارے ہاں مسئلہ یہ پھر سارا وہی مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہ اچھا یہ میں نے جیسے کہا ہے کہ میں کتابت تو میرا کوئی وہ فن نہیں ہے، نہ میں کرنا جانتا ہوں. یہ ایسی ایک غیر رسمی گفتگو ہے اور منہ سے اگر کچھ غلط بات نکل جائے تو آج کل مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ فوراً وہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے اور یوٹیوب پہ جو ہے وہ پھر بندے گالیاں دیتے، لعنت اور یہ اور وہ اور کیا نکال دیا. تو خیر اللہ مجھے اسے محفوظ رکھے. تو لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ممبر جو ہے اس میں سب نہیں ہے ایسے، لیکن ممبر زیادہ تر استعمال ہو رہا ہے لطف اٹھانے کے لیے کہ بھائی آج مجلس میں مزہ نہیں آیا. مطلب مزہ میں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ نماز میں مزہ نہیں آیا؟ مطلب یہ کہ نماز بھی تو یہ بھی تو نماز ہی ہے نا، نماز درد ہے، یہ نماز غم ہے، نماز مصائب ہے، یہ بھی تو ہے. اب مزہ نہیں آیا اس میں. ہر کوئی مجلس ہو جس میں امام کا قول، معصوم کا قول، چھٹے امام کا قول، پانچویں امام کا قول، قال امام باقر، قال امام باقر، یہ ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ جیسے بقول مولانا مرتضی زیدی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ہم وہ پڑھتے ہیں کہ جو ان کے لیے پڑھتے ہیں کہ جو مجلس میں ہوتے ہی نہیں ہیں، جو باہر ہوتے ہیں ان کے لیے پڑھتے ہیں، اور جو مجلس
میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو کچھ پڑھتے نہیں ہیں. ایک مرتبہ ایک مجلس میں گیا تھا, پورا عشرہ تھا وہاں شارجہ میں, تو ایک صاحب ایک مولانا آئے ہوئے تھے, تو وہ پورے 10 دن مجلس میں جو ہے وہ انہوں نے الٹی سیدھی روایتیں پتہ نہیں کہاں کی اور نعرے, اور ایک بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کے کردار کو کی اصلاح کے لیے کوئی بات ہو. وہ فضائل پڑھنا جو ہے, فضائل امیر المومنین پڑھنا, حدیث معصوم, حدیث رسول ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس سے تو کوئی, لیکن علی کے کا ذکر جو ہے علی کے فضائل کو کم ہے. علی کے فضائل تو کوئی اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو اتنا بڑا نہج البلاغہ کا خزانہ ہم کو دے دیا ہے, یہ بھی تو علی کے فضائل ہیں نا. علی کے فضائل یہ بھی تو, نہج البلاغہ کا تو کبھی کوئی ذکر نہیں کرتا. تو ایک وہ بڑا نعرے لگانے کے چکر میں خیر ہم سب سنتے رہے. اب عاشور کے دن شہادت کی مجلس, اور شہادت کی مجلس میں وہ صاحب جو ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے لوگ ہیں میری اس بات پہ ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے. ارے بھائی عاشور کا دن ہے, آپ نعرے لگانے کے چکر میں شہادت امام حسین کی پڑھیے اور مجلس کو ختم کیجیے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک نعرہ اور یہ سب. تو پھر اس کے بعد میں دوسرے دن تیسرے دن جب میری ان سے ایک نجی محفل میں میری ملاقات ہوئی, تو میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا قبلہ ایک بات بتائیے, میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ تو عالم آدمی ہیں. یہ جو آپ کے سامنے 1000-1500 کا مجمع جو بیٹھا ہوا تھا, ان میں سے آپ اگر پوچھیں ممبر پر مائک سے پوچھیں اگر کہ ہمارے جو غیر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کی حدیثوں کی کتنی کتابیں ہیں اور کون کون سی ہیں, تو لوگ بتا دیں گے کہ ہاں ماشاءاللہ ہمارے قوم کی کا علم تو بہت ہے, بتا دیں گے. بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ اور یہ سب بتا دیں گے, صحیح ستہ پورے نام بتا دیں گے. تو میں نے کہا کہ اور اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہمارے شیعوں کی حدیثوں کی کتاب کتنی ہے اور کون کون سی, تو بتائیں گے. کہ ہاں یہ تو خیر ذرا, تو مطلب یہ ہے کہ غیروں کی کتابوں کا تو علم ہے ہمارے پاس کہ بخاری ہے اور مسلم ہے, اور ہماری جو 4 حدیثوں کی کتاب ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا ہے, اسی کے کبھی پڑھا ہی نہیں جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ درد دل ہے جو مطلب یہ کہ مجلسوں میں ہونا چاہیے, اور اس قسم کی مجلسیں بھی ہونی چاہیے کہ جس میں صرف مزہ لینے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے, علی کا نام ہی جو ہے وہ عبادت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. علی کا نام ہی عبادت ہے. اور یہ جو ہم لوگ شاعری کرتے ہیں اس میں بھی تو ہم وہی کرواتے ہیں نا, اور کیا کرواتے ہیں, وہی کرواتے ہیں, اس سے بھی تو لطف آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب ممبر پہ مولانا آتے ہیں اور جب ممبر پہ آتے ہیں تو کچھ تو ایسا درس ہونا چاہیے کہ جو ہمارے بچے, ہمارے نوجوان جو ہے وہ لے کے, اب جیسے کہ ہمارے پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے, ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی انسان کو دکھ پہنچاتی ہے. میں تو یہاں 9 وارد ہوا ہوں, اللہ محفوظ رکھے, مجھے ایسا بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر, میں میلبرن کی بات کر رہا ہوں, طلاق کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے, طلاقیں بہت ہو رہی ہیں. تو اس کو بھی ممبر سے ایڈریس کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے, اس کی تربیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, اس میں تو ہونی چاہیے. ذرا سا آگے آ جائیے. محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات.
ایک بار اور صلوات پڑھ دیے محمد۔ تو اس موضوع پر اگر ہم آ گئے ہیں کہ طلاق کے ریٹ بہت بڑھ گئے، اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا جانا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے مسائل جو ہے نا یہ بھی دین ہی کا حصہ ہے جو ہمارے معاشرے کے، اور یہ جو طلاق ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا لڑکا جو ہے یا مرد جو ہے اس کا قصور ہے، یا عورت کا قصور، یا دونوں کا قصور ہے، تو ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ دین کو صحیح طور پہ سمجھنا جو ہے یہ بھی، تو ایک جملہ میں صرف اپنے یہاں زیادہ تر تو نوجوان لوگ بیٹھے ہیں انکلوڈنگ ہمارے علی جواد بھائی، یہ بھی نوجوان ہی ہیں، تو میں صرف ایک بات نوجوانوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے آپ، یہ آپ کو کام آئے گا، یہ جملہ ہمیشہ کے لیے۔ آپ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ شادی شدہ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ تر لوگ شادی شدہ ہیں، اور اگر نہیں ہے شادی شدہ تو ظاہر ہے کہ آئندہ بھی ہوگی ان کی شادی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، آپ کی اولاد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آپ کی اولاد آپ کی صرف اس وقت عزت کریں گے جب آپ ان کی ماں کی عزت کریں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ آپ اگر ان کی ماں کی یعنی آپ اپنی بیوی کی، ان کی تو ماں ہے نا، اگر آپ ان کی ماں کی عزت کریں گے تب وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ ان کی ماں کی عزت نہیں کریں گے تو وہ بچے آپ کے نہیں ہوں گے۔ بایولوجیکلی وہ آپ کے بچے ہوں گے، لیکن جذباتی طور پہ اور ایموشنلی وہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے۔ آپ کے بچے وہ صرف اس وقت ہوں گے جب آپ ان کی ماں کی عزت کریں گے۔ صلوات پڑھیے محمد بس عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور 40 کے ایام چل رہے تھے کل تک، اب ختم ہو گئے ہیں۔ ایام 40 میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ، بلکہ کہتے ہیں کہ کروڑ تک بھی لوگ پہنچ گئے ہیں، کروڑوں لوگ زیارت امام حسین پر گئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے، اور آج یہ جو 4-5 سال سے مشی کا تو اس پر بھی ایک تھوڑا سا میں ایک گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی زیارت کا ثواب میں کیا بتاؤں، علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا ثواب ہم نے دیکھا ہے لکھا ہوا کتابوں میں، اتنی روایتیں آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس زیارت کو مستحب لکھیں یا واجب لکھیں، اتنا ثواب ہے امام حسین کی زیارت۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اب اس کی صحت کے بارے میں مجھے تو نہیں معلوم، لیکن چونکہ میں نے وہ واقعہ پڑھا تھا تو اس لیے میں آپ تک اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ واقعہ صحت کے اعتبار سے غلط ہے تو مجھے معاف کریں، لیکن بہرحال وہ واقعہ میں نے سنا تھا، اور میں نے جن سے یہ سنا تھا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آیت اللہ حافظ بشیر سے انہوں نے سنا ہے۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم وہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن میں نے جو سنا تھا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں 2 ایسے آدمی تھے، 2 بھائی تھے کہ جو دنیا کا ہر برا کام وہ کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ، کسی کا مال غصب کرنا، ہر برائی ان میں تھی۔ تو وہ ایک مرتبہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اسی کام کے سلسلے میں، یہی نیت تھی ان کی کہ وہاں جائیں گے اور کسی کو لوٹیں گے، کہیں پہ ڈاکہ ماریں گے۔ تو پرانا زمانہ تھا، پیدل ہی جا رہے تھے، گاڑی واڑی تو تھی نہیں۔ راستے میں چلتے چلتے تھک گئے، ایک درخت کے سائے میں دونوں سو گئے، نیند آ گئی ان کو، اور ایک دم سے دونوں جو ہے وہ اٹھ گئے، اور دونوں نے ایک جیسا خواب دیکھا۔
خواب انہوں نے ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کیا. خواب یہ تھا کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم سو رہے ہو یہاں پہ، تم اٹھو، تمہارے سارے گناہ معاف کرتے. تو کہنے لگے کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، ہم نے تو توبہ بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی ایسا اچھا کام بھی نہیں کیا، ساری زندگی ہم گناہ ہی کرتے رہے، ہمارے کیسے گناہ معاف ہو سکتے؟ کہہ لیں جب ابھی تم سو رہے تھے تو یہاں سے قافلہ گزرا تھا، امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اور وہ قافلے کے پیروں کی اٹھنے والی خاک، اس کی مٹی تمہارے جسموں پہ پڑ، اور اس مٹی کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ ہے عظمت امام حسین علیہ السلام کی زیارت. لیکن پھر وہی بات کہ امام حسین کی زیارت اتنی بڑی عبادت، یہ بھی قربتاً الی اللہ کے زمرے میں آتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ امام صادق کا قول ہے جو میں نے پڑھا تھا کہ امام حسین کی زیارت میں، یعنی یہ وہ امام ہے، امام حسین کی زیارت مظلوم امام ہے، وہ امام ہے، صرف امام حسین. ہر امام کی زیارت پہ جانے کے لیے مستحب ہے کہ خوشبو لگا کے جائیں، خوشبو لگا کے امام حسین امام کی زیارت پہ جائے، ہر امام کی زیارت پہ سوائے امام حسین کی. امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں، مطلب حرام تو نہیں ہے، لیکن خوشبو لگانے کی کوئی تاکید نہیں. اور یہ بھی تاکید ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ وہاں جائیں، میرے جد کی زیارت کے لیے جائیں تو کربلا میں جب تک آپ ہیں گوشت کا استعمال نہ کریں، گوشت نہ کھائیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے، مطلب یہ کہ تاکید ہے کہ گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو آج کل ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ سارا زور جو ہے وہ کھانے پینے پہ اور سیلفیوں پہ صرف ہوتا ہے. یہ افسوس. ایک صاحب مجھے کراچی میں ملے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم موقب لگاتے ہیں وہاں پہ راستے میں، اور وہ بڑے فخری انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے موقب میں 24 گھنٹے جو ہے وہ فرینچ فرائز ہم تازہ بنا کے دیتے ہیں. میں نے تو خیر سن لیا، ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ امام حسین کی زیارت جو ہے اس کے شایع نشان یہ نہیں ہے. ہم بھی جب بہت سالوں پہلے گئے تھے زیارت پہ تو نجف اور کربلا کے درمیان ہم تو بس میں تھے، جب ہماری بس رکی تو وہ دیہاتیوں نے ہم کو سینڈوچ لا کے دیا تھا. سینڈوچ ہمارے، اس سینڈوچ پہ کیا تھا، وہ سمون جو لمبا وہ ہوتا ہے، وہ بریڈ، اور اس کے اندر صرف ککڑی کا ایک ٹکڑا، جو ککڑی ہوتی ہے نا ککمبر، وہ ایک ٹکڑا تھا. یہ انہوں نے ہم کو دیا تھا. تو یہ امام حسین کی زیارت کے سلسلے میں سادگی اپنانی چاہیے. تو ہم نے سب نے دیکھا کہ اللہ ان زائرین کو سلامت رکھے اور ان کی زیارت کو قبول کرے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں. ایسے ہر مصیبت جو کربلا میں ہوئی ہے اور کربلا کے بعد ہوئی ہے، ہر مصیبت ایسی ہے کہ جس پر کلیجہ پھٹ جاتا ہے اگر غور کریں تو. لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہیں کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اتنا عظیم خاندان، جنت کے مالک، اتنی حدیثیں ان کی حمایت میں، ان کی فضیلت میں، اور اتنا ظلم، اتنی بربریت، اتنا بغض، اتنی دشمنی. کسی معصوم نے یہی کہا تھا، شاید جناب زینب نے کہا تھا یا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر قرآن میں یہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرو، مودۃ فی القربہ، اجر رسالت یہ ہے کہ میری اولاد سے، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. اگر قرآن میں یہ لکھا ہوتا
کہ ان سے دشمنی کرو تو اس سے زیادہ دشمنی نہیں ہو سکتی تھی، اتنی دشمنی کی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، امیر المومنین جب زخمی ہوئے تھے اور ان کو مسجد سے گھر میں جب لایا جا رہا تھا تو راستے میں امام حسن سے امیر المومنین نے کہا کہ اب ان صحابی جو میرے ساتھ چل رہے ہیں ان کو کہو تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری بہنیں جو ہیں وہ گھر میں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی آواز میرے صحابیوں تک نامحرم تک پڑے۔ سرکار آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آواز کا پردہ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ غیرت مند امام ایسا تھا کہ اس کی غیرت نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ میری بیٹیوں اور میری عورتیں جو میرے گھر میں ہیں اس کی آواز بھی نامحرم تک پہنچے۔ اور اس کے بعد جب امیر المومنین نے کوفے میں اپنا دارالخلافہ منتقل کیا اور وہ جب مدینہ سے اپنے اہل خاندان کو لے کے کوفہ آ رہے تھے تو کوفہ کے باہر ٹھہر گئے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کوفہ تو ابھی دور ہے، آپ باہر آپ نے کیوں پڑاؤ ڈالا؟ کہنا ابھی دن کا وقت ہے، رات ہو جائے تو کوفے میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں، میری عورتیں ہیں۔ امیر المومنین نے دن کے وقت رات کا انتظار کیا اور 11 محرم کو ان لعینوں نے رات کے بعد دن کا انتظار کیا، پڑاؤ ڈال دیا کہ یہ رات ہے، دن کا اجالا ہو جائے تو ہم ان مخدرات کو، یہ جو قیدی ہے ان کو ہم کوفے میں داخل کریں گے۔ کوفہ لٹ ہار کے شام گیا، شام سے کربلا آیا اور کربلا کے بعد جب مدینہ واپس آیا ہے ایسا دل خراش نوحہ جناب ام کلثوم نے کہا ہے، واقعاً دل تڑپ جاتا ہے صرف ایک جملہ سن کے اس مرثیے کا۔ مرثیہ کیا ہے کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ یہ شہزادی نے کیوں کہا کہ اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر؟ یہ صرف اس لیے کہا کہ پہلے ہم گئے تھے تو ہمارے سروں پر ہمارے وارث تھے، ہماری گود میں بچے تھے، ہماری سر کی چادریں محفوظ تھی، اب ہم لٹ گئے ہیں، چادریں گواں بیٹھے ہیں، وارث ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہماری گودیاں خالی ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف جو سالار قافلہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے مسائل کے چند بند پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ہاں وہ میرا امام، ہاں وہ میرا امام چہارم و سوگوار، وہ مضطرب نڈھال وہ غمگین وہ سوگوار، آنکھوں سے جس کے خون کے قطرے ہیں اشکبار، جو کربلا کے بعد تڑپتا تھا بار بار، جس کا جہاد برسر دربار عام ہے، اشک غم حسین کا اس پر سلام ہے، جس نے ہر ایک گام پہ آنسو بہائے ہیں، ہر دم تڑپ کے شام پہ آنسو بہائے ہیں، بے چادری کے نام پہ آنسو بہائے ہیں، یوں تشنہ لب امام پہ آنسو بہائے ہیں، یکدم وفور درد کے دریا ابل پڑے، پانی پہ کی نگاہ تو آنسو نکل پڑے، جو بیڑیاں سنبھالے ہوئے در بدر گیا، پرخار توق جس کے بدن میں اتر گیا، بازار شام میں جو جگر تھام کر گیا، لگتا تھا چلتے چلتے کئی بار مر گیا، غیرت کا سر برے نہ تھا آنکھیں جھکی ہوئی، اولاد فاطمہ تھی تماشا بنی ہوئی۔
گردن میں توق، پاؤں میں بیڑی، نگاہ خم، سر پر تخاک، بال پریشاں، آنکھ نم، اس حال میں تھا وارث شبیر ذی حشم، اس پر مخدرات کی بے چادری کا غم، حاکم بدہن ایسے پھرایا امام کو، مجمع میں جیسے لایا گیا ہو غلام کو۔ چلتا رہا وہ توق کو گردن میں ڈال کر، زنجیر سخت گیر و سلاسل سنبھال کر، خاک سفر کو اپنے جھکے سر پہ ڈال کر، منظر تھا وہ جو رکھ دے کلیجہ نکال کر، کوفہ کی ایک ایک گلی کانپنے لگی، غیرت وفور شرم سے منہ ڈھانپنے لگی۔ ایک جشن بے حیائی تھا دربار شام میں، تھی بیٹیاں بطول کی اس بزم عام میں، تطہیر کے پلے تھے شرابی کے دام میں، حاکم پڑا ہوا تھا غرق تکبر کے جام میں، تھا ایسا خوش کہ جیسے مسرت ہو عید ہو، تھا ایسا خوش کہ جیسے مسرت ہو عید پر، کرتا تھا ملک شام بھی لعنت یزید پر۔ پہنچے وطن تو پوچھا کسی نے کہ اے امام، تھا کون سا مصیبت و اندوہ کا مقام، تفصیل کیا بتاتا امام فلک مقام، بس 3 بار رو کے کہا شام شام شام، بس 3 بار رو کے کہا شام شام شام، کیسے نہ روتے شام کا بازار یاد تھا، بازار کیا یزید کا دربار یاد تھا۔ اے شام کے مسافر بیمار السلام، اے بے ردا حرم کے عزادار السلام، اے غمزدوں کے قافلہ سالار السلام، اے انتہائے صبر کے معیار السلام، اے بیڑیاں سنبھالنے والے تجھے سلام، اے آنسوؤں کے سارے حوالے تجھے سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ارے عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، بدھوا کے رسن ہاتھ میں اور خطبے سنا کے گھر بار
مدینہ جو ہجر پہ در میں رہی ہر وقت پریشان سوئی نہیں قیام سوئی نہیں قیام اس بچی کو زندہ میں سلائی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ 6 ماہ کے اصغر کو بھی جھولے کے بجائے دکھ درد چھپائے دکھ درد چھپائے آغوش میں تربت سلا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ تھے اون و محمد جو میری آنکھوں کے تارے بابوں کے دلارے بابوں کے دلارے قربان انہیں بھائی پہ کر آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ خاک بر ناشاد جو اس گھر کا اجالا وہ گے سو والا وہ گے سو والا برکت اکیلا اسے چھوڑائی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ رہ جائے گا خطر فتح غم پہ تیرا نام کیا خوب ہے نیام کیا خوب ہے نیام دوہا تیرا سننے کے لیے آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب ہے شہر مدینہ آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا نزدیک یثرب جب ہوا فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا اب ختم ہے اپنا سفر آتا ہے مجھ کو اب نظر تو سامنے یثرب نظر حضرت کا روضہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا اہل مدینہ آئیں گے برباد ہم کو پائیں گے بےتاب سب ہو جائیں گے ہو جائے گا محشر بپا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا بی بی مدینہ گیا سرور نہ آئیں گے نظر حق
اکبر نہ آئیں گے نظر، اصغر نہ آئیں گے نظر، صغرا کا ہوگا حال کیا؟ بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا۔ عباس اب آ جائیے، پانی نہیں اب چاہیے، ہمت ہمیں بندھوائیے، روزہ نبی کا آ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا۔ بیمار و ناگر نہ دوا، سجاد کرتے ہیں بیان، بیمار و ناگر نہ دوا، سجاد کرتے ہیں بیان، آل نبی کا کارواں کشتی میں بھیجا جائے گا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا۔ رلوا رہی ہے آج بھی، تڑپا رہی ہے آج بھی، یاد آ رہی ہے آج بھی، توقیر دے دیے صدا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا، بی بی مدینہ گیا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي ابن مولاي غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من مواليك وأنصارك، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.